السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، عظیم برطانیہ کا دوسرا بڑا کثیر الثقافتی اور وسطی شہر برمنگھم ہے، اور ہماری خوش قسمتی ہے آج ہمارے ساتھ جو ہے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب موجود ہیں، جو کہ وفاقی وزیر ہیں پارلیمانی امور کے، پاکستان سے تشریف لائے ہیں۔ اور یہ خاص طور پر جو عوامی ایکشن کمیٹی کا جو معاملہ ہوا ہے، اس کی کمیٹی کے اندر جو ہے یہ سرفہرست رہے ہیں، لیڈ کرتے رہے ہیں۔ جو پہلی مذاکراتی کمیٹی بنی تھی اس کے اندر بھی انوالو رہے، وزیر امور کشمیر امیر مقام کے ساتھ جو ہے ڈاکٹر صاحب بھی موجود تھے۔ تو ان سے ہم جانتے ہیں کہ اس کمیٹی کے حوالے سے، کیونکہ اوورسیز کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ بہت سے پریشانی سے بھی گزرے اور بہت سے معاملات جو ہے ان کی نظروں سے اوجھل رہے، تو ڈاکٹر صاحب کیونکہ وہاں گراؤنڈ زیرو پر موجود تھے، یہ مظفر آباد بھی تشریف لے کے گئے اور سارے معاملات کو جو ہے بڑے ہی خوش اسلوبی سے انہوں نے جو ہے طے کیا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا بتائیے گا کہ اس کا جو معاہدہ ہوا ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے، اور پھر کیا جو ہے اس کے آؤٹ کم کیا آئے گا، اس حوالے سے ہمارے سننے دیکھنے والوں کو تھوڑا سا آگاہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ برمنگھم میں آپ نے مجھے موقع دیا کہ آپ کے چینل کے ذریعے جو ہے ناظرین سے گفتگو کی جا سکے۔ ہماری یہاں پہ بہت بڑی تعداد جو ہے اوورسیز پاکستانیز کی برمنگھم میں موجود ہے اور پورے برطانیہ میں موجود ہے، جو ہمارے لیے بڑا ایسٹ ہیں۔ اور ابھی میرے آنے سے پہلے جو آخری ہماری کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی، اس میں پرائم منسٹر صاحب نے بتایا کہ اس مہینے اور اس سے پچھلے مہینے بھی پاکستان میں ہمارے جو بیرونی ممالک میں مقیم پاکستانی ہیں جو زر ترسیلات وہ بھیجتے ہیں، وہ ریکارڈ ان میں اضافہ ہوا ہے، یعنی اس مہینے میں بھی اور گزشتہ ماہ بھی۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے اوورسیز بھائی جو ہیں پاکستان کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں، نیک نامی کا سبب بنتے ہیں ملک کے لیے۔ جو آپ نے ایکشن کمیٹی کے حوالے سے اور آزاد کشمیر میں جو یہ سچویشن تھوڑی ڈسٹرب تھی، اس کے حوالے سے بات کی ہے، دیکھیں جو احتجاج کی کال دی گئی تھی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے، خیال یہ تھا کہ وہ پرامن احتجاج ہوگا، لیکن جب اس میں تشدد کا ایلیمنٹ سامنے آیا تو پرائم منسٹر آف پاکستان نے فوری طور پہ فیصلہ کیا اور ایک کمیٹی تشکیل دی، اور ہم 5 وزراء اور وفاقی وزراء اور اس کے ساتھ راجہ پرویز اشرف صاحب اور قمر زمان قاہرہ صاحب 7 لوگ ہم مظفر آباد گئے۔ راستے اس وقت بالکل بند تھے، حالات بہت کشیدہ تھے، ہم ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہاں پہ گئے چونکہ زمینی راستوں سے جانا ممکن نہیں تھا، اور 3 دن ہم وہاں پہ رکے۔ 3 ادوار ہوئے ایکشن کمیٹی سے، اور اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ کامیاب رہے، اور ہم ایک معاہدہ جو ہے ان میں طے کرنے کے بعد تحریری معاہدہ کیا۔ اس کی تمام جو شکیں ہیں وہ میڈیا پہ آ چکی ہیں، لیکن یہ ضرور میں کہوں گا کہ ان کے زیادہ تر جو مطالبات تھے وہ پبلک ایشوز ریلیٹڈ تھے، جو لوگوں کے مسائل تھے اس میں ہیلتھ، ایجوکیشن، انفراسٹرکچر، کچھ بجلی وابڈا کے مسائل، تو اور کچھ اس کے ساتھ ساتھ انہیں اس بات پہ بھی اعتراض تھا کہ وہاں پہ جو وزراء کی تعداد ہے اور کیبنٹ کا جو سائز ہے وہ خاصا بڑا ہے، اور ایک اور نقطہ جو خاصا آپ یہ کہیں کہ سینسٹیو میٹر تھا، مہاجرین کی جو سیٹیں ہیں جو پاکستان سے الیکٹ ہوتے ہیں، تو اس کے لیے تو قابل عمل تھیں، وہ تو ہم نے فوری طور پہ انہیں گارنٹی کی، کیونکہ ظاہر ہے ان میں ذاتی مطالبات ہو گیا، ایسا تھا نہیں۔ اور اس میں آپ نے پوچھا کہ کیا ہو چکا ہے، تو میں یہ بتاؤں کہ اس میں جو متعلقہ ڈائریکٹیوز تھے وہ جاری ہو چکے ہیں۔ میں چیف سیکرٹری صاحب سے بھی مسلسل رابطے میں ہوں، آئی جی پولیس، پرائم منسٹر صاحب، اور جو چیزیں طے ہوئی ہیں ظاہر ہے ان میں کوئی وقت درکار ہے، اس میں کئی پروجیکٹس ہیں، اس میں جیسے کہ میں نے بتایا ہیلتھ فیسلٹیز ہیں، ایجوکیشن فیسلٹیز ہیں، ان کی آگے مشینیں ہیں، ان کی پروکیورمنٹ ہے، تو پورا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، تو ٹائم تو اس میں لگنا ہے۔ اور ان تمام جو ہمارے معاملات ان کے ساتھ طے پائے ہیں، اس میں کافی جگہ کے اوپر وقت کا بھی تعین کیا گیا ہے کہ اتنی مدت کے اندر یہ چیزیں ہوں گی، اور باقی انشاءاللہ ابھی ہماری جو پہلی میٹنگ ہے وہ اس اتوار کو میری واپسی ہے، جو آنے والا اتوار ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہماری پہلی میٹنگ ہوگی۔ یہ 6 رکنی کمیٹی جو تشکیل دی گئی ہے، اس میں 2 ہمارے وفاقی وزراء ہیں، امیر مقام صاحب اور میں، اور اسی طرح 2 وزراء جو آزاد کشمیر سے ہیں، 2 ایکشن کمیٹی کے ممبران ہوں گے، اور باقی ہماری جو وہاں پہ بیوروکریسی ہے، سول بیوروکریسی، وہ اس میں انشاءاللہ ساتھ ہوگی، اور جتنی باقی چیزیں بھی ہیں وہ خوش اسلوبی سے ہم طے کریں گے انشاءاللہ۔ کشمیر پاکستان کے اور پاکستانیوں کے دل کے بہت قریب ہے، اور اسی لیے پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے خصوصی طور پہ بغیر وقت ضائع کیے ہوئے اس مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کا حکم دیا، اور جب ہم واپس آئے تو انہوں نے ہم پوری کمیٹی کو بلایا، انہیں
خصوصی شاباش دی. کیبنٹ کی میٹنگ میں انہوں نے کمیٹی کو سراہا اور اس بات پہ خوشی کا اظہار کیا کہ کشمیر میں جو حالات ہیں, جو کشیدگی کا شکار تھے, وہ اب دوبارہ نارملائز ہو چکے ہیں. اور ہماری پوری کوشش ہے کہ جو چیزیں ایکشن کمیٹی کے ممبران کے ساتھ طے ہوئی ہیں وہ انشاءاللہ پوری بھی ہوں گی, اور جو کشمیر کے باقی معاملات گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ ہیں وہ شہباز شریف صاحب نے اس سے پہلے بھی ہمیشہ کشمیر کے ایشوز کو پرائرٹی دی ہے, آئندہ بھی ہم دیں گے. اور انشاءاللہ پاکستان اور کشمیر کا تعلق جو کہ ایک انتہائی مضبوط تعلق ہے, یہ آنے والے دنوں میں وقت کے ساتھ ساتھ اس میں مزید مضبوطی آئے گی. کشمیر کے لیے ہم نے انڈیا سے جو جنگیں کی ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے, اور آخری جنگ اللہ کے فضل سے وہ بھی جیتی. کشمیریوں نے اس میں جس طرح پاکستان کا اور پاکستان افواج کا ساتھ دیا, جس بہادری اور دلیری کے ساتھ, وہ بہت قابل ستائش ہے. اور اس مارکے کے بعد جو مارکہ حق ہے, جس طرح مسئلہ کشمیر پوری دنیا میں اجاگر ہوا اور دوبارہ دنیا کہنے پہ مجبور ہو گئی کہ نہ تو یہ ریجنل ایشو ہے, نہ یہ دو ممالک کے درمیان ایشو ہے, یہ ایک انٹرنیشنل کانفلکٹ ہے اور اس کو دور کرنا بہت ضروری ہے. اور آج آپ دیکھیں کہ پاکستان کو جو پذیرائی بین الاقوامی دنیا میں مل رہی ہے, امریکہ کے ساتھ دیکھیں کہ جس طرح وہاں پہ تعریف ہوئی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی, پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب کی, پاکستان کی جو اس خطے میں امن کے لیے کوششیں ہیں ان کی جو تعریف ہوئی. اس کے بعد جو ہمارا سعودیہ کے ساتھ معاہدہ طے پایا, چائنا کے ساتھ جو ہمارے تعلقات جا رہے ہیں, ترکیہ کے ساتھ, سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے ساتھ, تو یہ ساری کامیابی کے وہ زینے ہیں جو پاکستان طے کر رہا ہے. انٹرنل اسٹیبلٹی بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آ رہی ہے. پاکستان جو ہے جس کا ایک امیج دنیا سمجھتی تھی کہ دیٹ وی آر اے سافٹ اسٹیٹ, وی آر ناٹ اے سافٹ اسٹیٹ. ہم ملک کے اندر بھی انشاءاللہ بہتری لے کے آ رہے ہیں. اس خطے کے اندر ہم ایک ریجنل پیس اسٹیبلائزر ہیں اور وہ کردار پوری دنیا دیکھ رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے جو دشمن ہیں ان پہ یہ بات نہ صرف الفاظ سے بلکہ عملی طور پہ عیاں کی ہے, ثابت کیا ہے کہ پاکستان کوئی تارنے والا نہیں ہے. جو بھی پاکستان کے خلاف کسی طرح کی بھی کوئی کارروائی کرے گا, کوئی جارحیت کرے گا, اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. اور پاکستان کے شہری, ان کی حفاظت, اپنے بارڈرز کی حفاظت, یہ ہماری اولین ترجیح ہے. اور اس کے لیے کسی قسم کی بھی جو قربانی دینی پڑی ہم ضرور دیں گے. پاکستان کو محفوظ ملک بنائیں گے, اپنے بارڈرز کو سیف کر رہے ہیں, اپنی افواج کو مزید انشاءاللہ تعالیٰ اکوپ کر رہے ہیں تاکہ پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے ملک بنا تھا وہ انشاءاللہ تعالیٰ ٹارگٹ ہم اچیو کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, یہ جو 12 سیٹیں ہیں, آپ ظاہر پارلیمانی امور کو جو ہے پاکستان کے اندر بھی دیکھتے ہیں, تو اس کا کیا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا ٹائم ٹیک کرے گا اور اس کا کیا حل کیا ہوگا؟ دیکھیے یہ تقریباً 20 لاکھ کے قریب مہاجرین ہیں جو پاکستان بھر میں رہائش پذیر ہیں. یہ ایک حساس معاملہ ہے, سینسٹیو ہے, کشمیر کاز کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اسی لیے یہ کمیٹی بنائی گئی ہے. اس میں ماہر قانون بھی ہوں گے اس کمیٹی میں کہ تمام تر جزیات کو, اس معاملے کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا جا سکے کہ اس پہ بہتر سے بہتر انداز میں کیسے اس مسئلے کو ہم حل کر سکتے ہیں. اچھا, جو مہاجرین کے نمائندے ہیں ان کی یہ ڈیمانڈ ہے, مطالبہ ہے کہ ان کو بھی اس کمیٹی کے اندر شامل کیا جائے کیونکہ ان سے جڑا ہوا معاملہ ہے, تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی ان کو ضرور بلائیں گے, وہ ہمارے بھائی ہیں, کوئی باہر سے تو نہیں ہے. اور ظاہر ہے ان کی مشاورت سے اور اس معاملے کی جو حساسیت ہے اسے مد نظر رکھتے ہوئے اس پہ کوئی یک طرفہ فیصلہ نہ ہوگا, نہ کیا جا سکتا ہے. اس پہ انشاءاللہ بڑی تھارو ڈیلیبریشنز ہوں گی, بہت تفصیل سے اس پہ گفتگو ہوگی. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ کشمیر کاز نہ صرف گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے بلکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے, آرمی کے لیے, فیلڈ مارشل ہمیشہ جو ذکر کرتے ہیں جس محبت سے کشمیر کا, وہ بھی سب کو پتہ ہے. اور پاکستان کی عوام, ان کے دلوں کے بہت قریب جو ہے وہ کشمیر خود اور کشمیر کاز ہے. تو لہٰذا اس میں کوئی جلد بازی میں اور یک طرفہ طور پہ فیصلہ نہیں کیا جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, اختتامی میرا کویشچن ہوگا کہ پاکستان کے بعد جو ہے سب سے زیادہ پاکستانی بلا شبہ برمنگھم کے اندر آباد ہیں, دوسرا بڑا کثیر الثقافتی شہر ہے, ملٹی نیشنل کمیونٹی یہاں پر آباد ہیں. پاکستانی سفارت خانہ کو جو ہے کونسلیٹ کا درجہ حاصل ہے, کونسلیٹ جرنل نہیں ہے. یہ احسن اقبال صاحب کے بھی میں نے گوشت گزار کیا تھا, تو انہوں نے بھی وعدہ کیا تھا کہ میں فارن منسٹر سے بات کروں گا اور اس کو کونسل جنرل کا سٹیٹس دیا جائے.
کیونکہ کونسلیٹ جنرل جو ہے مانچسٹر میں موجود ہے، کونسلیٹ جنرل بریڈ فورڈ میں موجود ہے، تو یہ میجر یعنی یورپ کی سب سے بڑی جو کونسل ہے وہ یہاں پر ہے اور میجارٹی لوگ ہمارے یہاں پر آباد ہیں. تو اس کو کونسلیٹ جنرل کا درجہ دلانے کے لیے ظاہر ہے پارلیمانی امور کو آپ دیکھتے ہیں، آپ کے ہی جو ہے ہم نواب ہی ہیں، اسحاق ڈار صاحب جو فارن منسٹر ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، تو وہاں تک آپ یہ پیغام پہنچائیں گے کہ اس کو بھی کونسلیٹ درجہ جو ہے کونسلیٹ جنرل کا دیا جائے؟ دیکھیں میری یہاں پہ پاکستانی بہت زیادہ کمیونٹی سے ملاقاتیں رہی ہیں اور ان میں اکثریت جو ہے وہ کشمیر سے تعلق رکھنے والے پاکستانی ہیں جو یہاں پہ مقیم ہیں، برمنگھم میں خاص طور پہ، بلکہ برطانیہ میں زیادہ تر جو تعداد ہے تقریباً میرا خیال ہے 80% سے زائد لوگ جو ہیں وہ کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے جو ابھی حالیہ جن واقعات کا میں نے ذکر کیا، کشمیر کے حالات کا، اور ایکشن کمیٹی اور اس کے بعد پرامن طریقے سے بات چیت کے ذریعے اس معاملے کو جو حل کیا گیا، اس پہ انہوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا. دے ور ویری کنسرنڈ اباؤٹ دس ایشو. اور پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کا انہوں نے خصوصی شکریہ ادا کیا جو انہوں نے گرانٹ مختص کی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، وہ بھی انہوں نے بڑی اپریشیٹ کی. باقی جو آپ نے کہا کہ کونسلیٹ اور کونسلیٹ جنرل، تو انشاءاللہ میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہمارے جو فارن منسٹر اور ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب سے گزارش کریں گے اور آپ کا برمنگھم میں انشاءاللہ کونسلیٹ جنرل جو ہے وہ انشاءاللہ یہاں پہ قائم کریں گے. بہت شکریہ، بہت شکریہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب جو کہ وفاقی وزیر امور پارلیمان ہیں. ان کے احساسات و خیالات اور جذبات آپ نے سنے ہیں. کشمیر اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے اور جو موجودہ صورتحال ہے اس پر بھی انہوں نے بڑی ہی جو ہے سیر حاصل گفتگو کی ہے. اور پھر پاکستان کونسلیٹ جو کہ پاکستانیوں کا ایک گھر بھی ہے، تو اس کو بھی جو ہے کونسلیٹ جنرل کا جو ہے درجہ دلانے میں انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ یہ ضرور جو ہے اس پہ کوشش کاوش کریں گے. اپنے میزبان ایس ایم عرفان طاہر کو اجازت دیجیے، اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ نگہبان.